جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کامرڈ چیمہ۔ دوستوں، وہ کیا کہتے ہیں، دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں سیاست بڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے ڈسگرنٹلڈ پولیٹیشین کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بیچارے ان کو ان کی پارٹیوں نے یا نکال دی ہے یا ان کی پارٹیاں ان کے اوپر ٹف لائن لے رہی ہیں بیکاز کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ کچھ سیاستدان ہیں، جیسے کہ ہمارے فارمر فائنانس منسٹر ہیں، اور ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین۔ وہ ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتے تھے، سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے، ان کی پارٹی نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ فائنانس منسٹر جو تھے وہ مفتاح اسماعیل، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ پارٹی جو ہے فیملی لیڈ پارٹیز ہیں پاکستان میں، تو ان کو جو ہے وہ بھی فارغ ہی ہیں اپنی پارٹی پی ایم ایل این سے۔ ایک اب یہ ایک نئی ہمارے ملک کے اندر ایک ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے کچھ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر پولیٹیشینز نے کچھ ایک سیریز شروع کی ہے، اور وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سابق ایک چیف منسٹر بلوچستان ہے، رئیسانی صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈگری تھی وہ جعلی تھی۔ جب وہ سی ایم بنے تو انہوں نے کہا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی ہو۔ کل وہ ایک سیمینار میں بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فوجی فوجی ہوتا ہے، بلوچی ہو یا پنجابی ہو۔ تو بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان میں مداخلت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پہ بھارت کی انوالومنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھارت آ ہی نہیں سکتا یہاں پہ، بھارت کی کیا مجال ہے کہ وہ پاکستان میں آ جائے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ انٹرفیئر کرنے کے لیے، ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے، اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے یہ کرتے ہو، اور یہ نہ کرو۔ دس واز دا باٹم لائن۔ اور اب یہ بلوچستان کے حوالے سے کہ جی بلوچستان میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں ہیں، یہ ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی، جسے کہتے ہیں نا، ایک امپورٹنٹ بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ بڑی ان اینڈنگ قسم کی بحث ہے، جب پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اکنامک کرائسس جو ہے وہ اپنے ٹاپ پہ ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی اپنے جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ اور جب دیکھیں اس وقت آپ ظاہر بات ہے، یو نو، $5 بلین کی جو ایل سیز ہیں وہ پاکستان میں کھلنی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جس میں ایکس رے فلم آتی ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں ڈائبٹیز کے، وہ کینسر کی وہ جو شارٹیجز ہیں جو آلریڈی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ساری چیز ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونا، کوئی لیڈر ہے جو وہ 2 سال ٹرم نہیں پورے کر سکتا، کوئی 3 سال نہیں کر سکتا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کل رات میں کسی شخص دوست سے مل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ پکڑے گئے ہیں کہ وہ انہوں نے، اور عمران خان نے شور مچا دی ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے ایک نقصان ہے۔ سنگاپور کے جو پرائم منسٹر تھے، لی کوان یو جو تھے، وہ کوئی 1959 سے لے کے 1990 تک رہے۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیں، پرائم منسٹر مودی 10 سال تو کم از کم، اس سے پہلے کانگریس 10 سال کم از کم، اور ابھی لگ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہے شاید کو 15 سال لگتا ہے، لیکن اینی تھنگ کین ٹرن اراؤنڈ، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں 2 سال 1.5 سال 2 سال 1.5 سال پرائم منسٹر رہتا ہے، حکومت چلی جاتی ہے، کرپشن کیسز کھل جاتے ہیں، ملٹری آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، اکنامک کرائسس آ گیا ہے، جی پیسے لے کے آؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، یو اے ای چلے جاؤ، قطر چلے جاؤ۔ سو دس از آل ایلیٹ وچ از اسپینڈنگ اباؤٹ، میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ 17-18 ارب ڈالر ہماری ایلیٹ کھاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ سارا ٹائم آن دا نیم، یہ سبسڈیز لیتے ہیں آن دا نیم آف جنرل پبلک کے نام پہ سبسڈی لیتے ہیں، یہ سبسڈی لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا زیادہ سارے کا سارا جو 3.2 ٹریلین ڈالر جس ملک کے اندر ڈیفنس پہ اور ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جائے، اس نے کیا کھانا اور کیا کرنا ہے؟ ٹوٹل آپ کی آمدن 6 ٹریلین ہے، 6.234 کر لیں، اتنی ٹریلین آپ کی آمدن ہے۔ اتنے آپ کو جو لوگ ہیں وہ آپ کو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ کیا اسے بولتے ہیں، جو 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 لگتا ہے وہ 10 ٹریلین کے قریب ہے، تو سارا پیسہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔
اب ہماری جو ہے وہ کنڈیشن، وہ کہتے ہیں وینیزویلا اور جو ہے وہ اور ارجنٹینا والی سچویشن ہماری بنی ہوئی ہے. ہم تو وہ لیبنان کے راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں ہم، اور جسے کہتے ہیں نا، اور ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا. ادھر سے یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، آپ کے ملک میں انفلیشن ہے، کرنسی جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، قرضوں کا لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور لیکن اس سارے مسئلے کا جو ایک ہی حل ہے اور وہ پالیٹکس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ تو یہ سمجھتی تھی یہ کیا ہے، ایک کان پکڑ سے ادھر سے پکڑ کے ادھر کھینچ لو، ادھر سے پکڑ کے ان کو ادھر کھینچ لو. لیکن ٹھیک ہے جی، لیکن ہم نہیں کر پا رہے. اور اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہ تقریباً $90 بلین تک اینول ایکسپورٹ کر سکتا ہے، یہ کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اب لیکن ہم $90 بلین کیا، ہم تو کوئی 25-30 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آدھا جو ہے وہ ہمیں وہ فورن ریمیٹنس آ جاتی ہے، تو باقی ایسے قرضے لے لینے ہیں. سو دا کوشچن از دا ریئل پوٹینشیل ہیز ناٹ بین جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور اس کی سمپل سی ایک وجہ ہے کہ سیاست جو ہے سیاست گندی کر دی گئی ہے. ایک پارٹی کو کھڑا کیا، اب عمران خان جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کو کہا کہ تم باقیوں کو جوتے مارو. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا تم باقیوں کو جوتے مارو. So this is how the Pakistan was running, and this is how the Pakistan is running. But thanks to media and social media, and thanks to Imran Khan at the end of the day, establishment پریشان ہے. اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اس لیے پریشان ہے کہ چیزیں انسیٹل ہو گئی ہیں. اب اور یہ جو بلوچستان کے لوگوں سے آپ پوچھیں جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ، بلوچستانوں کو سیاستدانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب مزے کی بات ہے کہ بلوچستان کا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کے خلاف تم لڑ رہے ہو، فوجی آپریشن بلوچستان میں کر رہے ہو، یہ آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں. سو دیٹ از ویئر آپ کا جو سارے کا سارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے. میں نے، اگر آپ اف یو آر واچنگ می ان دس اسپیس، آئی ہیو بین کنٹینیوسلی سیئنگ دی انٹائر سوشل کانٹریکٹ جو عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا، دیٹ از آؤٹ ڈیٹڈ. سب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بیکاز ہماری ساری اپروچ ہی ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. یہ وہ ہے جی جیسے تاج برطانیہ جو ہے وہ ایک وائس رائے کو کہے گا انڈیا میں یہ لاگو کر دو، اس نے لاگو کر دیا. یہ اسی طرح اسلام آباد راول پنڈی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ بلوچستان کے فلاں علاقے میں وہ لاگو کر دو. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کیوں فیل ہو گیا؟ سی پیک کیوں فیل ہو رہا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی انویسٹمنٹ وہ آئے گی وہ فیل ہو جائے گی جب تک اس کو گراس روٹ لیول پہ وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دور دبا کے دھمکا کے ان کے کرپشن کیسز دکھا کے ان کی موویز جو ہیں وہ دکھا کے کہ دیکھو تم مورلی ٹھیک نہیں ہو، تم فائنینشلی کرپٹ ہو. اور ظاہری بات ہے اگر جنرل باجوہ کے ایسٹس تک پہنچ جائیں تو جو صحافی پہنچتا ہے اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے. حالانکہ ویسے مزے کی بات ہے، جس بندے نے جنرل باجوہ کے ایسٹس پہ سٹوری کی ہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، ہیئر ان یو ایس. اور جو جس نے وہاں پہ لوکل انفارمیشن دی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی ہے. حالانکہ وہ تو وسل بلور ہے، اس کو تو خبر جو ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کنسرن کر دیا. اور جب پاکستان کے ایک سٹنگ جج، ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ، جن کو میں ہارورڈ یونیورسٹی میں ملے بھی تھے، اور از اے ویری اپ رائٹ جسٹس، اور انہوں نے بڑا کی نوٹ ایڈریس دیا، بڑا مزہ آیا ان کے سن کے. ان کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لیک کر دیے گئے، بتا دیے گئے عوام کو، اور وہ ظاہری بات ہے ڈیپ اسٹیٹ کے لوگوں نے کیے. تو لوگ کچھ دنوں کو پوچھا ہی نہیں کہ چیف جو، اور مزے کی بات ہے اس سال وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں پاکستان کے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سال چیف جسٹس بننے والے ہیں. ان کے ڈاکومنٹس، ان کی جو پرسنل ویلتھ ہے، ان کے خلاف کیسز بن گئے بیکاز انہوں نے ایک سابق جو جنرل صاحب تھے ان کے بارے میں کہا جی کہ ان کی سیاست میں انوالومنٹ کے اوپر چیک کرے. انہوں نے کہا، فوجیوں نے کہا یار یہ بندہ تو ہے وہ ہمارے خلاف ساڑھے کاٹے پہ جائے گا، سانوں ساڑھے گٹیاں بہ جائے گا، انہوں چوک کے فارغ کرو، اس کے خلاف جوڈیشل ریفرنس بناؤ. اور عمران خان کو استعمال کیا کہ تم اس کے خلاف جوڈیشل ریفرنس بناؤ. سو یہ جو ساری کہانی ہے نا کہ ایک گروپ کو دوسرے خلاف استعمال کرو، اس کو اس کے خلاف استعمال کرو، یہ آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ ہے. لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ نیچے سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنیں. لوگ آپ کے منہ پہ وہ بات کریں گے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے عوام کو. 25 کروڑ کا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، سورسز نہیں ہے. آپ یو میٹ اینی ون، آپ کسی کو بھی ملیں،
ٹھیک ہے جی. جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. ساری کی ساری جو پوٹینشیل ہے نا وہ ہم نے گوا دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان مینیجیبل نہیں ہے. پاکستان از ایبسلیوٹلی مینیجیبل. ٹھیک ہے جی. آپ دو کام کر لیں, آپ پاکستان کو مینیج کر لیں گے. ایک تو آپ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیں, جس کی ہم بات کر رہے ہیں شروع سے. دوسرا جو پالیسی پریڈکٹیبلٹی ہے وہ لے آئیں. ایک میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ یار پاکستان کے اندر ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا, ہم لے کے تو آتے ہیں کسی کو لیکن اب پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چائنیز کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ہمیں نہیں دیتے. ایک اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے, ایک اداروں کی پالیسی ہے. ہمیں تو باہر سے جو پیسے لے کے آئے اس کے تو راستے میں کھڑے ہو جانا چاہیے, انہوں پھاڑ لینا چاہیے کہ یار یہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا. ہم پہلے خود ڈیلیں کرتے رہتے ہیں, پہلے خود پیسہ بناتے رہتے ہیں. سو یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے نا یہ ہمیں کھا گیا ہے. ابھی دیکھیں کہ پاکستان کا جو جم خانہ ہے, لاہور جم خانہ ہے, وہ 5,000 روپے دے رہا ہے, جہاں پہ ساری ایلیٹ آ کے بیٹھتی ہے. شرم آنی چاہیے, جس کے تو کروڑوں روپے بننے چاہیے مہینے کے, لیکن ایلیٹ پریویلیج لے جاتی ہے. اسلام آباد کلب, میں یعنی امریکہ میں دیکھا ہے, یہاں پہ سارے پرائیویٹ کلب ہیں, لوگ جاتے ہیں اپنے وہ دیکھتے ہیں. حکومت کے بھی ہوں گے لیکن سارے پاکستان میں پرائیویٹ کلب بناتے ہی کوئی نہیں ہے. جس نے جانا ہے وہاں پہ جائے. ہر بندہ سرکار کو کھانے کو تلا ہوا ہے, کہتا ہے کہ یار حکومت نو کھا جو تو خیر ہے, حکومت کو کھا جو اس کی خیر ہے. ادا کی ہے انہوں نے کی حکومت نے تو پھر لوٹ لینا آئی تھنک. اور یہ جو سارے سیاستدان ری امیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے یہ دل سے لگے ہوئے ہیں, یہ پیار محبت ہے ان کی پاکستان سے. بٹ کیا یہ کوئی سلوشن لے آئیں گے؟ نہیں. کیا یہ دے آر کریٹنگ ویوز؟ یس دے آر کریٹنگ ویوز. Can they make a long term impact? No, they can't make a long term impact. Can they push the dynastic politics? No. Can they shake the dynastic politics? No. Can they shake the establishment? No. But for a moment the establishment is worried. اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ لبرلز کہیں اوپر نہ آ جائیں, کیونکہ یہ جو لاٹ لبرلز کی آئی ہے دس از مچ اسٹرانگر. ارلیئر جو لبرلز ہوتے تھے وہ ٹیکنیکلی جو بھی پاور میں آتا ہے جیسے آتے ہیں تو اس کو وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی بھی لبرل ہے لیکن دیکھیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ لارجلی جب آپ سسٹم میں آتے ہیں تو آپ کو چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ ساری چیزیں مینیجیبل ہیں. دی اونلی تھنگ جس چیز کی ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پالیسی پریڈکٹیبلٹی. یہ دو چیزیں اگر آپ کے ملک میں آ جائیں تو تھنگز ول بی گو. اور فوجی اپنی بیرکس میں چلے جائیں اینڈ اسٹاپ مائکرو مینیجنگ, لیٹ دا پالیٹیشینس فائٹ. ان کو لڑنے دیں, ان کو افغانستان پہ پالیسی بنانے دیں, ان کو انڈیا پہ پالیسی بنانے دیں. ان کی مائکرو مینجمنٹ مت کریں, ان کو مت چھیڑیں. ان کو یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. ایک فوجی, ایک بیوروکریٹ, اس کو وہ 10 لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک سیاستدان جس کی ٹریننگ ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو برداشت کرتا ہے. سیاستدان جو ہیں دے آر مچ 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 مور وائزر ایز کمپیئر ٹو اینی ون, بیکاز وہ جاتے ہیں پبلک میں, ان کو پبلک سے باتیں سننی پڑتی ہیں. جب وہ آتے ہیں اوپر آ کے آٹوکریٹ, ٹیکنوکریٹس اور فوجی اور یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں. جا کے آپ کو عوام کہتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے نا کہ ہم آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں دس از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ, ادروائز گیٹ ریڈی فار اینی ورس کنڈیشن جس کے لیے کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ بلوچ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو انوالومنٹ آف انڈیا ان بلوچستان. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا کا باپ بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا, ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. سو ان ادر ورڈز وہ دونوں گیم کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیلنا بند کرو, سیکیورٹی. ٹھیک ہے, انڈیا نے یہاں کیا لینے آنا ہے, ہر چیز کو سیکیورٹائز نہ کرو. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے کہ تم لوگ یہاں پہ جو فوجی آپریشن کرتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, یہ بند کرو. ٹھیک ہے, تم ہمیں 4 دن مار لو گے لیکن لوگوں کے اندر جو آپ کے بارے میں نفرت ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ڈاؤن دیر. سو یہ وہ جو کیا نام ہے اس کا, جو فارمر چیف منسٹر ہے, اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس نے بڑے ہلکے سے انداز میں بات کی ہے, لیکن دیٹ از ڈیپ دیر. ایوری بلوچ, ایوری سندھی, ایوری پنجابی, ایوری پختون, دے ہیٹ دوز ایلیمنٹس جو کور میں پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں چلنے دیتے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہو,
وہ بھلے جوڈیشری کے لوگ ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ان کو وہ نفرت نظر آ رہی ہے، پر اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہاں سے اب ایگزٹ کیسے لینا ہے۔ یہ جو آن سلاٹ ہے، پولیٹیکل آن سلاٹ، میڈیا، سوشل میڈیا، رائٹس گروپ، لیفٹسٹ جو ہیں لگے ہوئے ہیں، اکنامک کویگمائر ہے، اس کو کیسے اب یہاں سے ایگزٹ کیسے لینا ہے۔ سو دس از ویئر ایوری باڈی از ورڈ، بٹ دیکھیں دس از واٹ دا بلوچ آر سینگ کہ آن دا نیم آف دا سیکورٹی ہمیں اس چیز میں ہمارے ساتھ گند نہ کریں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں چلتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔